کتاب کا نام تھا وہی، تو وہ میں نے ان کے گھر بیٹھ کر لکھی تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گئی، یہ کاتب وہی ہے۔ تو اسی اسنا میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیسے کڑی سے کڑی جوڑ دی کہ میں نے مختلف اسلامی کتابیں لکھی ہیں، بہت سی لکھی ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی کاتب وہی والی لسٹ جو تھی اس میں شامل کر دیا کہ میں نے اس قرآن مجید کو لکھا۔ لوگوں کی مختلف چیزیں لکھی ہوئی دیکھتا تھا تو میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسا لکھتا، تو اس کی مشق کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا ہے کہ لوگوں کی نقل کی ہے، اس کو دیکھا ہے، اس کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ تعلیمی لحاظ سے بالکل میلو جیل سے مراد یہ ہے کہ میری مڈل جو ہے نا وہ بھی انڈر مڈل ہے، پڑھنے کا شوق تھا لیکن نہیں پڑھ سکا، تو بہرحال میری 8 کلاس جو پڑھی ہیں میرے کام آ گئی ہیں الحمدللہ۔ خطاطی ایک ایسی آرٹ ہے کہ جس کی اہمیت دین اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، اور یہ اہمیت اس وقت بڑھی کہ جب رسول خدا پر خدا نے قرآن نازل کیا۔ اب اس قرآن کو اصحاب کرام نے اپنے سینوں میں تو محفوظ کر لیا، لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ اس قرآن کو پوری دنیا میں کیسے پھیلایا جائے۔ اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کتاب کو لکھا جائے اور لکھ کر پوری دنیا کے اندر لوگوں تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا جائے۔ جن میں خطاطی کا یہ ہنر موجود تھا انہوں نے قرآن کو لکھا، اور اسی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر قرآن مجید موجود ہے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں کہ جنہیں خدا نے ایک ہنر عطا کیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میں خدا نے ایک جادوئی قوت دی تھی، ایک آرٹ تھا ان کے پاس کہ وہ بہت ہی خوبصورت لکھائی کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس لکھائی کا استعمال کرتے ہوئے، اس آرٹ کا استعمال کرتے ہوئے کتاب خدا، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اور دنیا میں سب سے زیادہ لکھے جانے والی کتاب کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھا ہے۔ سر، سب سے پہلے آپ اپنا اس میں گرامی لوگوں کو بتائیں، ناظرین کو بتائیں، تاکہ لوگ آپ کو جان سکیں آپ نے اتنا عظیم کام انجام دیا ہے۔ جی، میرا نام محمد انور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے توفیق دی ہے، میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا ایک نااہل آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کر سکوں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اہل بھلوال کے لیے یہ ایک بہت عظیم اعزاز ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ موجود ہے۔ آپ کتنی جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں؟ تعلیمی لحاظ سے بالکل میلو جیل سے مراد یہ ہے کہ میری مڈل جو ہے نا وہ بھی انڈر مڈل ہے، پڑھنے کا شوق تھا لیکن نہیں پڑھ سکا، تو بہرحال میری 8 کلاس جو پڑھی ہیں میرے کام آ گئی ہیں الحمدللہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، اردو پڑھ سکتا ہوں، فارسی پڑھ سکتا ہوں۔ فارسی میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا کہ میں نے پوری فارسی کی تفسیر کی کتابت کی ہے، تفسیر عثمانی یا تفسیر قابلی اس کے نام سے مشہور ہے۔ تو بہرحال یہ نقل نویس بھی ہوں، خوش نویس بھی ہوں، اور خوش نصیب بھی ہوں۔ یہ آپ کو شوق کب سے ہوا خطاطی کا، اور بچپن سے آپ کو شوق تھا خطاطی کا؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ پڑھ تو نہیں سکے، لیکن یہ کیلی گرافی جو ہے اس کا شوق آپ کو کب سے ہوا تھا؟ یہ لوگوں کی مختلف چیزیں لکھی ہوئی دیکھتا تھا تو میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسا لکھتا، تو اس کی مشق کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا کہ میں نے اس کام کو، یہ میں سمجھوں کہ میرے لیے خدا داد صلاحیت ہے، کیونکہ جتنے لوگ سیکھنے والے ہیں ان کو یہ عمر گزر گئی ہے سیکھتے سیکھتے، لیکن مجھے اللہ نے بہت تھوڑے وقت میں اس ہنر سے آشنا کر دیا ہے، اور اس ہنر کو میں نے الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ اپنی امید سے زیادہ اپنے اندر اس کو سمویا ہے، لوگوں کی نقل کی ہے، اس کو دیکھا ہے، اس کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ خاص کلاسز نہیں لیں بلکہ خود ہی ایک شوق تھا اور اس شوق کو پروان چڑھایا ہے، محنت کی ہے دن رات۔ تو آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے قرآن مجید کو اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ لکھا ہے، خدا آپ کی زحمت قبول کرے، تو یہ کتنے عرصے کے اندر آپ نے کام انجام دیا، اور یہ آپ کو خیال کیسے آیا کہ میں پورا قرآن پاک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھوں؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خدمت کا پہلا موقع دیا، میرے ایک بڑے محسن دوست سے ڈاکٹر صاحب، ان کی کتاب تھی پہلی جو میں نے بغیر سیکھے، ان کا ایک ورک تھا، یہ اپنا وہی کتاب کا نام تھا، ڈاکٹر صفدر صاحب سے ان کا نام کتاب کا نام تھا وہی۔
تو وہ میں نے ان کے گھر بیٹھ کر لکھی تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا یہ کاتب وحی ہے۔ تو اسی اسنا میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیسے کڑی سے کڑی جوڑ دی کہ میں نے مختلف اسلامی کتابیں لکھی ہیں، بہت سی لکھی ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی کاتب وحی والی لسٹ جو تھی اس میں شامل کر دیا کہ میں نے اس کو مجید کو لکھا، اور یہ الحمدللہ پوری دنیا میں ایسا منفرد کام ہے کہ آج تک اس طرح کا کسی نے کام نہیں کیا۔ میرے کام میں یہ ہے کہ وہ 1 فٹ چوڑا ہے، 5 فٹ لمبا ہے، اس کے اوراق سے آیا ہے، اور اس میں جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے اس کو میں نے اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ صفحہ کھولتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام پر نظر پڑتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ جو ہم نے پہلی دفعہ جب کا کام دیکھا تو محسوس ہو رہا تھا جیسے پرنٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور یہ مشین سے کام ہوا ہوا ہے، اور جب سنا کہ آپ نے ہاتھوں سے کیا ہے ہمارے لیے واقعی حیران کن بات تھی یہ۔ جی سارے کام ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ جب میں نے کام کو مکمل کیا تو یقین کریں کہ میرے اندر یہی تھا کہ میں نے یہ کام کر کیسے لیا ہے، مجھے کوئی امید ہی نہیں تھی کہ میں یہ کام کر سکوں گا۔ اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اسکرین پر ان کا ٹیلی فونک نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس فون نمبر کے ذریعے سے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا سبق آموز پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے قریب بھی کوئی ایسا ٹیلنٹ موجود ہے، کوئی ایسا ہنر موجود ہے، اسے آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں، اسکرین پر آپ کو ہمارا ٹیلی فونک نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ فوراً کانٹیکٹ کیجئے واٹس ایپ کے اوپر، اور آپ مزید اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کے اندر اس ٹیلنٹ کے متعلق ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ٹیلنٹ، وہ ہنر پاکستان کا دنیا کے سامنے لے کر آیا جا سکے۔ آج تک کے لیے اپنے میزبان ذوالقرنین شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔